آگے ہے جی آیت نمبر 11 سے 20 11 to 20 رکوع نمبر 7 بشری کمزوریاں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا، یعنی خود اپنی ہی بد دعاؤں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ذرا سا اپنا محاسبہ کریں، سچ نہیں ہے؟ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے تھے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ترمیم کروں، یعنی امینڈمنٹ، بس میں تو اس کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع فرماتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بس اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، لیکن ان ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا۔ اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ٹھہر چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ بس آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو معلوم ہے، بس تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ ان آیات میں دیکھ رہے ہیں آپ بار بار تکرار ہے، اس قرآن کو بدلو، یہ اچھا نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ ہے اس پارے کے تھیم میں بات۔ اس صورت میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو قرآن پہ جو ریئیکشن تھا مکہ والوں کا خاص طور پہ وہ ہے مکی صورت میں مکہ ہی کی باتیں۔ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، آج بھی لوگ قرآن کے بارے میں کچھ ایسی ہی خواہشات رکھتے ہیں، کہتے ہیں چینج اٹ، لبرل ہو جاؤ، دور حاضر کے تقاضے، آج کے دور میں، یہ تو ماضی میں تھا، یہ آج نہیں، یہ کل نہیں۔ تو یہ جملہ جو آیت نمبر 15 میں ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، نہیں الاؤ، برنگ دا نیو ورژن، نیا نہیں لا سکتے، چلو پھر اس کو بدلو، نکالو سورت توبہ اس میں سے، امینڈ کر دو اس کو، سورت نور نکال دو، سورت احزاب نکال دو، سورت منافقون نکال دو، وی ڈونٹ لائک دیٹ سورس، یہ ایٹیچیوڈ۔ اور آج کے مطالبے کیا؟ عملی طور پہ غیر مسلم اس طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھیڑ خانیاں کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ایک شخص نے کتاب لکھی، نان مسلم تھا، واٹ کائنڈ آف قرآن ڈز ویسٹ نیڈ، کس قسم کا قرآن ویسٹ چاہتا ہے۔ اس نے اس میں امینڈمنٹ دے دی، سمجھ آ گئی کہ ویسٹ میں رہنے والوں کو کس قسم کا قرآن چاہیے۔ اب پتہ کہ ایک اللہ کے بندے نے اس کے جواب میں ایک بک لکھی، واٹ کائنڈ آف
West does Quran need? That is intellectual war. یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ نے اپنے ایسے بندے رکھے ہیں کہ جو اینٹ کا جواب پتھر نہیں تو اینٹ سے تو دے سکے. اگر آپ یقین کریں اس قرآن کی خوبصورتی کو جسٹ انکور, اور ویسٹ کی بدصورتی کو ڈی گلیمرائز کر دیں, آج کے دور کا جہاد ہے. پڑھیں گے ہم سورہ فرقان میں جاہدہم بہ جہادًا کبیرا, اور مکی صورتوں میں جہادًا کبیرا قرآن سے ہوا تھا. ہتھیار تو اٹھتے ہی نہیں تھے, کفو ایدیکم تھے. تو ضرورت کیا ہے آج انٹلیکچوئلز کو اس کتاب سے جوڑنے کی. پھر اس میں ارجن کے اوپر کہتا ہے اور وہ ساری باتیں ہم اپنے لیے عمل کے رویے نوٹ کر لیتے ہیں. وحی کی پیروی کرنی ہے, اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانی ہے, حد سے نہیں گزرنا, ظلم نہیں کرنا, رب کی نافرمانی نہیں کرنی, اور اللہ پہ جھوٹ نہیں باندھنا. اس کے بعد کو نمبر 8 ہے 21 سے 30, انسان کی احسان فراموشی. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, اور جب ہم ان لوگوں کو اس عمر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تدبیر کرنے میں تم سے زیادہ تیز ہے, بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے, یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق یعنی سوٹیبل ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں, اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں. ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. ابھی ہم اس آیت پہ بات کریں گے رکوع کے اینڈ پہ, اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم. ذرا سا سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی خوبصورت بات کر رہے. اے لوگو, تمہاری سرکشی تمہارے ہی لیے وبال ہوگی. کسی خوشی کے موقع پہ اگر اس آیت کا ترجمہ بڑا بڑا کر کے لکھ دیا جائے نا پورے شادی ہال, پارٹی ہال, کلب, کانسرٹ کی جگہ پہ, شاید کسی ایک کا دل بدل جائے کہ جو آج مستی آئی ہے نا اس کی تمہیں دنیا میں بھی ابھی تھوڑے دن میں سزا ملے گی. کوئی بیماری آئے گی, گھر ٹوٹے گا, میاں بیوی میں نفرت آئے گی, کہیں نظر لگے گی, کہیں چوری ہوگی, کہیں حسد ہوگا, کیونکہ تم اس سے سرکش ہو گئے تھے. میں نے آج تمہیں سیدھا کرنا ہے. آخرت تو بات کی بات ہے. بغاوت اور سرکشی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں. پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے, پھر ہم سب تمہارا کیا دھرا تم کو بتلا دیں گے. کہتے نا 100 دن چور کے 1 دن شام کا. کب تک؟ آج آنکھیں بند ہوئی قیامت شروع. ممات فقد قامت قیامت. اور یہ دنیا جس پہ ریجھتے ہو, بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی, یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں, تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا. امیجن کیجیے عذاب کا حکم آ چڑھا. زندگی ایک ڈھلتا سا ہے, جتنی مرضی موج مستی کر لیجئے, ایک دم ایسے لگے گا کہ بالکل سب ختم ہو گیا. یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی, ذرا سا سوچیں آپ اس کو, اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے, تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پڑا. بس ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی. بس ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں. واللہ یدعوکم الی دار السلام, اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. جن لوگوں نے نیکی کی ان کے واسطے خوبی ہے,
اور اس سے بھی بڑھ کر کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم جعلنا منہم۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا ان کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے، سیاہیوں پہ سیاہیاں۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، اسٹاپ ہے، پھر ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ جہنم کے عذابوں میں ایک عذاب لڑائی جھگڑے، وہ گھر بھی جہنم بن جاتا ہے جہاں جھگڑا رہے۔ اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کیا تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ نیک بزرگ ہیں جو ساری زندگی لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے اور ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے مزار بنا کر ان کی قبروں پہ مجاور بن کے انہی کو خدا بنانے لگے، یا کم از کم کچھ شریک بنا دیا کہ اچھا ادھر سے یہ ملے گا وہ ملے گا۔ آپ آیت کا نمبر نوٹ کر کے جا کے تفسیر سن لیں۔ وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ آ کے یہ میلے ٹھیلے کرنا۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ پڑتال کر لے گا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ مجھے پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع بھی آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سرکشی پہ آ جاتے ہیں۔ انما بغیکم علی انفسکم۔ اب ایک بندہ ایک دفعہ سرکشی کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کہتا کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ کرو۔ 3-4 دفعہ کچھ نہ ہونا تو ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ دیکھیے بچہ ہے نا، غلط کام کر رہا ہے، پہلی دفعہ کرے گا نا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اماں دیکھ رہی ہیں، بھی آتی ہیں بھی ڈانٹیں گی، اماں نہیں آئی، اماں نے کچھ نہیں کہا۔ دوبارہ کرے گا، پھر ذرا دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر تو پوری الماری میں سے کپڑے باہر نکال دے گا۔ کچھ لوگ یہی سوچتے ہیں، بالکل بچگانہ حرکتیں ہیں۔ جب اللہ کی پکڑ نہ آئے تو مت سوچئے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، وہ دیکھ رہا، لیکن آگے 30ویں پارے میں آپ پڑھیں گے ان ربک لبالمرصاد، کھات لگائی گئی۔ کسی نے شکار کو پکڑنا تو ایک دم نہیں جا کے پکڑتا، پہلے چیک کرتا ہے کدھر سے گولی لگے گی، کدھر سے پکڑوں، جال کہاں بچھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ نے دنیا میں آپ کے میرے لیے بہت سارے معاملات رکھے تھے جس میں ہمیں دکھانا ہے، اور اسی کے اندر پھر اکرما کی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ سمندر کے سفر میں سکون ہو، کشتی منزل کی طرف رواں دواں ہو تو اس کے مسافروں کے لیے ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے اندر ایک جھوٹا اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، اب تو کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر میں سمندر میں طوفان آ جائے، ہوائیں ادھر سے ادھر اٹھیں، پہاڑ جتنی بڑی بڑی موجیں مسافروں کو جب چاروں طرف گھیرتی ہیں تو بڑا سا بڑا جہاز بھی ایک تنکے کی طرح چکولے لیتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے کبھی اوور نائٹ سفر کیا بحری جہاز میں؟ میں کہوں گی کہ نہ بیٹھیں، لیکن اگر آپ کبھی بیٹھیں تو آپ کبھی اس کروز میں بیٹھیے جو اوور نائٹ سفر کرتا ہے۔ ہم نئے بھی ناروے آئے تھے تو کسی نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں دے دیے ٹکٹس کے جائیے۔ وہاں ناروے میں شام 4 بجے ایک جہاز چلتا ہے، چلتے چلتے پھر ساری رات چل کے صبح کے قریب وہ کچھ ڈفرینٹ ہے، کوئی ڈنمارک جاتا ہے اور کوئی جرمنی وغیرہ، تو وہاں 2-3-4 گھنٹے رہ کے واپس آتا ہے۔ اللہ کی بنا ساری رات باہر عرشے پہ گزاری کہ مرنا ہے تو کھلے آسمان کے نیچے مرے۔ دن میں ٹھیک تھا، رات کو کشتی ایسے جہاز، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بند کر دیتے ہیں انجن اور ہواؤں کے دوش پہ ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ میں ادھر نہیں مارنا۔ مکہ والے بھی کچھ ایسی ہی حرکات کرتے تھے، جب سمندروں میں ان کی کشتیاں پھنس جاتی تھی نا تو پھر وہاں جا کر وہ کہتے تھے کہ یہاں ہمارے زمینی خدا نہیں آ سکتے، یہاں اب آسمانی خداؤں کو پکارو۔ اور پھر یہی چیز اکرمہ بن ابی جہل کی ہدایت اور قبول اسلام کا ذریعہ بن گئی۔ ان کے بارے میں پہلے تو ایک روایت سن لیجیے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ بن ابی جہل ڈر کے بھاگ نکلے اور کشتی پر اس خیال سے سوار ہوئے کہ ملک حبشہ چلا جائے، لیکن بعد تند و تیز نے کشتی کو گھیر لیا تو کشتی والوں نے ایک دوسرے سے کہا اخلصوا لربکم الدعاء،
اب خالص ہو کے اپنے رب کو پکارو. فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّي هَاهُنَا إِلَّا هُوَ. اب یہاں اور کوئی نہیں نجات دے سکتا سوائے اس کے، وہی یعنی اپنے رب کو خالص ہو کر پکارو، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا. یہ بات سن کر اکرمہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لَإِن كَانَ لَا يُنَجِّي فِي الْبَحْرِ غَيْرِهُ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّي فِي الْبَرِّ أَيْضًا. کہنے لگے اللہ کی قسم، جو یہاں نجات نہیں دے سکتے وہ خشکی میں بھی نہیں. یعنی میرے لات منات عزا اگر یہاں نہیں آ سکتے تو پھر وہ وہاں بھی نہیں آ سکتے، وہاں ان کے دل کی کلی کے لیے. فطرت پہ کہنا چاہیے جو پردے آگے تھے ہٹے، کہنے لگے کہ اللہ مجھ پر عہد ہے کہ اگر میں یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھ دوں گا اور میں آپ کو ضرور رؤوف الرحیم پاؤں گا. یہ سنن نسائی کی روایت تھی جو آپ کو سنائی، اور ان کے حالات زندگی آپ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، جس میں آپ کو پتا چلے گا امت کے فرعون کا بیٹا اللہ اسلام کے لیے کیسے چلتا ہے. بہت بڑی بات ہے. آج بھی بہت سارے لوگ دین پہ اتنے نہیں ہیں جتنا انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان کی اولادوں نے ہونا ہے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے کرے. جتنا زیادہ اپنے بچوں کو آج اس قرآن سے جوڑتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے حکم سے وہ ہدایت پہ ہوں گے. حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ اپنی اولادوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. بالکل اسی طرح سے یہ موقع اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ اکرمہ جیسا خوبصورت بیٹا جو آپ نے ابو جہل کو دیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابو جہل کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوا، کیونکہ اولاد کی نیکیاں پانے کے لیے اپنی کچھ نیکیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں. اکاؤنٹ تو کھلا ہو، پیسے تو کوئی فری ڈپازٹ کرائے گا نا آپ کے نام پہ. ایمان اور اسلام کے ساتھ جن کے اکاؤنٹ کھلے ہیں ان کی اولادوں کی ہر نیکی خود بخود آٹومیٹک ڈیڈکٹ ہوتی جائے گی. آپ تھلے شروع ہے آٹومیٹک ڈیڈکشن، اور وہ وہاں ان کو ملیں گی. پھر آپ کو کہنا نہیں پڑتا ذرا یہ کھانا آگے رکھو میں اپنے امی ابو کو بخش دوں، اچھا میں اللہ جی اس قرآن کا ثواب اپنی امی کو دیتی ہوں. یعنی آپ بھول گئیں تو وہ ثواب ہی نہ گیا بیچاری امی جی کو، اور وہ انتظار ہی کرتی رہی. نہیں، خود بخود جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا سارا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، اور اس میں پہلی ہی چیز ولد صالح یدعو له بعدہ، نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا نام آتا ہے. تو بالکل ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑ سکیں. اس کے علاوہ یہ کہ جو حضرت اکرمہ تھے اللہ نے ان کو پھر اتنا اچھا صحابی بنایا، اور یہ پلٹ کر یہاں سے واقعی پھر بچ گئے تو واپس بھی یہ گھر نہیں گئے بلکہ کدھر گئے؟ نبی کے پاس. یہ اشتہاری مجرم تھے. آج جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جن کو زندہ مردہ لے آؤ، کیونکہ ان کے کرائمز بہت ہیں. لیکن ان کی بیوی نے پھر اللہ کے نبی سے پناہ لی تھی کہ اللہ کے نبی اگر اکرمہ آ جائیں تو آپ ان کو موقع دیں گے. تو اللہ کے نبی کا مقام لوگوں کو پکڑنا تھوڑی تھا، آپ تو بچاتے تھے. اور اس طرح پھر اکرمہ ایسے اسلام کے سپاہی بنے. ان کے حالات زندگی پڑھیں، دعا کریں رمضان کے بعد ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سیکھیں جس سے صحابہ کی زندگیوں کے نقشے ہمارے سامنے ایسے کھل جائیں کہ ہم بھی اس میں چلنا شروع ہو جائیں. اور اس میں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ٹاپک میرا فیورٹ ٹاپک ہے، زندگی ایک ڈھلتا سایہ، لائف از اے فیڈنگ شیڈو. لیکن حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کیا ہے؟ بچہ چھوٹا سا آتا ہے اور پھر بڑا ہوتا ہے اور اچانک کبھی زندگی میں فصل کٹ جاتی ہے، جوان موت ہو جاتی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتیوں کے گھر پہ بلاتا ہے. لیکن کیوں ہم دنیا کی ظاہری چیزوں پہ دھوکے کھا لیتے ہیں؟ اس ٹیمپریری گھر کو ہم مستقل گھر سمجھتے ہیں، کرائے کے گھر کو ہم اپنا گھر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ادھر سے آپ کو نکلنا پڑے گا. ایوری تھنگ از ٹیمپریری، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور جنت کی جو خوبی ہے اس کے اوپر حدیث سن لیجئے، کیونکہ یہاں جنت کی طرف اللہ آپ کو بلا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگتا ہے، جنت اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما،
اور جو کوئی 3 بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار. آج تک آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم اجرنی من النار. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جہنم کہتی اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو آگ سے بچا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4340. تو آپ کو مجھے اس جنت کی طلب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا. آپ ذرا اس کو امیجن کیجئے، آپ جنت میں انشاءاللہ اللہ آپ کو لے کے جائے. کیا کہے گا جنت والوں؟ تمہارے لیے تمہارے رب کا ایک وعدہ بھی باقی ہے جس کو پورا ہونا ہے. جنت والے کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پلڑے بھاری نہ کر دیے گئے؟ کیا ہمارے چہرے روشن نہ کر دیے گئے؟ کیا اللہ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اور کیا ہمیں آگ سے بچا نہیں لیا؟ اس کے بعد پھر ان کے اور رب کے بیچ میں سے ایک حجاب اٹھا لیا جائے گا اور پھر وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے. بس اللہ کی قسم کوئی نعمت جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ ان کے لیے اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی. فَوَاللَّهِ مَا آتَاهُمْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ ٹھنڈا کرنا قرۃ العین وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ. یہ مسند احمد کی روایت ہے 18914. اللہم اجعلنا منہم. کون اچھا رہا 4 دن کی تکلیفیں سہ کر وہاں کی جنت پانے والا، 5 مرلے کا گھر دے کر جنت کے موتیوں کے سونے کے محل لینے والا، یا ادھر ہی سب چھوڑ کر آہیں بھرنے والا. کسی باہر کے ملک میں گھر بنایا ہو اور خدا نخواستہ ڈیپوٹیشن کے آرڈرز آ جائیں ود ان فیو ڈیز نکل جاؤ، تو امریکہ میں ایک ایڈ آتا ہے مسٹ گو، ایوری تھنگ مسٹ گو. یہ ایڈ کا مطلب پتا کیا ہے؟ 1,00,000 والی چیز 100 میں لے جاؤ. وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے. ملینز کے گھر چند $1,000 میں بیچ کے لوگ آ جاتے ہیں کہ ایک ہزار نکلتے ہوئے ہاتھ میں تو پکڑے جو آتا ہے. تو آپ کا میرا سب کچھ اس دنیا میں رہ جانا ہے. اللہ کرے کہ ہم وہاں کے لیے تیاریاں کریں. اس کے لیے کچھ رویے نوٹ کرتے ہیں. اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارنا ہے، شکر گزار ہونا ہے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے، احسان کرنا ہے، سرکشی نہیں کرنی اور شرک نہیں کرنا. اللہ میں اس کی توفیق دے. آگے ہے آیت 31 سے 40 رکوع نمبر 9. ہدایت چاہنے والوں کو ملتی ہے. اللہ آپ سب کو بھی ضرور دے گا کیونکہ آپ چاہنے کی خواہش میں روز آ کر بیٹھ جاتے ہیں. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آپ کہیے وہ کون ہے جو تم کو آسمانوں زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور وہ کون ہے جو تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ. تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے. سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے. پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا. فما بعد الحق الا الضلال. اس حصے کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا. اور حق کے بعد اور کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو. اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے. آپ یوں کہیے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہو. آپ یوں ہی کہیے کہ اللہ ہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. تم کہاں سے پھیرے جا رہے ہو. آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. تو پھر کیا وہ شخص جو حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یعنی ٹو فالو ہم، یا وہ شخص جس کو بتائے بغیر خود ہی راستہ نہ سوجے. بس تم کو کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے. اور یہ قرآن، پھر نوٹ کیجئے لفظ قرآن کو، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر آپ ہی سے گھڑ لیا گیا ہو،
بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، یا جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کو جھٹلانے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا آخری انجام بھی نہیں ملا۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، بس دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اب کرب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت 35 کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4772۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس رکوع میں ہدایت کا بہت تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی بھی بات ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اس پوری دنیا میں اگر کچھ لوگ اپنے لیے ہدایت کی خواہش رکھنے والے کھڑے ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اس پوری دنیا کو ہدایت مل جائے۔ ہم اپنے لیے عمل کے کچھ رویے نوٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ شرک کو ختم کرنے کی جو خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کی ہیں، اگر ہم اس کو پڑھ جائیں سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے۔ تو پہلی چیز تقویٰ اللہ سے ملاقات ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے اسے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو جب آپ کے دل میں تقویٰ آتا ہے نا تو پھر آپ کو جنت بھی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر حق کی طرف رہنمائی کرنا، سچائی کو نبھانا، قرآن پر ایمان لانا، نافرمانی نہیں کرنی اور گمان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آگے آیت نمبر 41 سے 53، رکوع نمبر 10۔ انسان خود اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنے محاورے میں؟ اپنے پاؤں خود کلہاڑی مارنا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر کیا آپ بندوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو کہ ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رکھ رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پس جب ان کا وہ رسول آ چکتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب وہ ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر وہ جب آ ہی پڑے گا تب اس پر ہی مان لو گے؟ چند سیکنڈ غور کریں۔ جب زلزلہ آ جائے گا پھر مانو گے؟ جب سیلاب آئے گا پھر توبہ کرو گے؟ ہاں آپ مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے ہوئے ہی کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ای و ربی۔ بڑا خوبصورت انداز ہے،
ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں صرف قرآن کا ترجمہ بھی کافی نہیں ہے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ غفلت سے جینے والوں کا انجام بہت برا ہے، اور جنت میں نہ جا سکے تو کہاں جائیں گے؟ دیکھیے دنیا میں آپ نہیں جا سکے تو نہیں گئے، ادھر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ دنیا تو ختم ہو چکی، کوئی واپسی کا رستہ نہیں ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں رہا، جہنم آپ لفٹ میں اور بجلی چلی جائے کیا حال ہوتا ہے؟ قبر سے نکلیں اور آگے جہنم ہو کیا بنے گا؟ اپنی پوری کوشش کر کے میں اور آپ اس جہنم کا ایندھن بننے سے خود بھی بچ جائیں اور دوسروں کو بچا لیں۔ دل سے دعا کیا کریں ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ اپنی زندگیوں کو روشنیوں والی زندگی بنائیں۔ بہت بڑی ہیومینیٹیرین کاز ہے یہ، آج کے دور کا سب سے بڑا سوشل ورک۔ فائر بریگیڈیئر بن جائیں، وہ کیا کریں گے؟ جہنم کی آگ بجھاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ گھر کو آگ لگ جائے، فیکٹری میں آگ لگ جائے اور وقت پہ فائر بریگیڈ آ کر نقصان سے بچا دے، کتنے شکر گزار ہوں گے؟ تو لوگ کتنے آپ کے لیے اہم ہیں جو آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا رہے ہیں۔ یہ کتاب پڑھ کر آپ اور میں جہنم کی آگ کو بجھانے کا سامان کریں گے۔ اللہ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ اپنے لیے کچھ کام نوٹ کرتے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اس کے بعد، تاکہ ہم کل اس برے انجام سے بچیں۔ ہدایت کے راستے پہ رہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا، رب کو ماننا ہے، سچائی کا وعدہ پورا کرنا ہے، جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے ان کو پورے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو نہیں جھٹلانا، اور سب سے بڑھ کے علم آخرت کو فکر آخرت میں ڈالنا۔ اللہ آپ کے میرے لیے آسان کر دے۔